نیچے سے فائرنگ کی آواز پر اس شخص کو لمحے میں پتہ چل گیا تھا کہ باران آ گیا ہے۔ تم غلط تھی لڑکی، اگر تم باران کی نظروں میں اہمیت نہ رکھتی ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنی جان پر کھیل کر میرے اڈے پر تمہیں بچانے نہ آتا، مگر اس بار وہ بازی ہار گیا ہے۔ اس نے فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ایک بم نکالا اور حیات کو کرسی پر بٹھاتے اس پر بم لگاتے اس کے گرد باندھ دیا تھا اور خود کھڑکی کے پاس چلا گیا تھا جہاں سے ہیلی کاپٹر اسے پک کرنے والا تھا۔ جیسے ہی قدموں کی آواز آئی اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی تھی۔ دروازہ توڑ کر باران اندر آ گیا تھا۔ پیچھے آلیان بھی تھا۔ باران میرے قریب مت آنا، یہاں بم ہے، یہ سب تمہیں مارنے کی سازش تھی، تم لوگ جاؤ یہاں سے، حیات نے نم آنکھوں سے چیخ کر کہا۔ باران نے فوراً حیات کے پاس آتے بم کو ڈیفیوز کرنا چاہا مگر کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آیا۔ شٹ، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ آلیان اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ آلیان تم جاؤ یہاں سے، اس نے ان کو بھیجنا چاہا مگر وہ کسی طور جانے پر تیار نہیں تھا۔ نہیں، میں بھی نہیں جا رہا، میں تم دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ باران سوچ میں پڑ گیا، کیا آلیان اس بچے کا باپ ہے؟ کیونکہ یہ یہاں سے جانے کا روادار نہیں ہے۔ یہ سوچ کر ہی باران کے ماتھے پر تیوری آئی تھی، مگر جو بھی ہے میں حیات کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، وہ صرف میری ہے۔ اس نے دل میں سوچا، باران آپ یہاں سے جائیں، مجھے کچھ ہو گیا تو کوئی رونے والا نہیں ہوگا، کیونکہ میری کسی کو ضرورت نہیں مگر آپ کی بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے، جائیں یہاں سے۔ باران کو کھو دینے کا خیال اس کا دل چیر رہا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ بے شک کسی کے لیے ضروری نہ ہو مگر میرے لیے دنیا کی سب سے انمول ہستی ہو، جس کے بغیر جینے کا اب میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ساتھ جی نہیں سکتے تو کیا ہوا مگر ساتھ مر تو سکتے ہیں نا، اس نے حیات کا ماتھا چوم کر کہا۔ اتنی محبت پر حیات کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کیا اسے اس حد تک بھی کوئی چاہ سکتا تھا کہ اس کے لیے جان تک دے دے؟ اسے اپنی قسمت پر رشک آیا۔ کچھ شرم کر لو، میں بھی یہیں موجود ہوں، آلیان نے انہیں احساس دلانا چاہا۔ تو تجھے کس نے کہا ہے کہ ہم میاں بیوی کے مومنٹ سپوائل کر؟ باران نے بھی فوراً جواب منہ پر مارا تھا۔ باران ایک بار بم کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ 10 سیکنڈ رہ گئے تھے، اس نے آخری وائر کاٹی، اسی لمحے بم فریز ہو گیا اور ان کی سانسوں میں سانس آئی۔ وہ حیات کو لے کر باہر نکلا اور گاڑی میں جا کر بٹھایا اور آلیان کے ساتھ کچھ ضروری باتیں کرنے لگا۔ آلیان نے اسے بیچ میں ٹوکا، باران مجھے حریم سے پتہ چلا کہ تم حیات پر شک رہے ہو، مگر میرا یقین کرو یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی شک ہے تو میں تمہیں پہلے ہی کلیئر کر دوں، وہ تمہاری امانت تھی، میں نے اسے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ حقیقت میں حیات نے میرا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا تھا۔ وہ تم سے پیار کرتی ہے، شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ جب اس کے شوہر نے اسے زبردستی اس کا ریپ کیا ہو اور وہ شرم کے مارے تمہیں بتانا نہ چاہ رہی ہو، تو تمہیں بھی اس بات کا پردہ رکھنا چاہیے۔ اس کی بات سمجھ کر باران کو اپنی عقل پر افسوس ہوا تھا۔ وہ یہ کیوں نہ سمجھ سکا کہ کوئی حیات سے زبردستی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے لاکھوں دشمن تھے جو حیات کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ جو بھی ہے اس بچے کو میں اپنا نام دوں گا، اس نے دل میں پختہ ارادہ کیا اور حیات کے ساتھ گھر چلا گیا۔ باران اب اس کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ ان کی محبت بڑھتی جا رہی تھی جو ماریا کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ رات کو وہ دونوں واک کر رہے تھے جب باران بولا، تم زیادہ کھایا پیا کرو، دیکھو تو اب بھی ویسے ہی پتلی ہو، اب تو 2 ماہ ہو گئے مگر تم میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ اس کی بات سر حیات کے گال شرم سے لال ہو گئے تھے مگر حقیقت بھی یہی تھی، اس کے فگر میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ابھی وہ ٹہل ہی رہی تھی جب حیات کا فون بجنے لگا، جو آگے سے اطلاع ملی وہ اس کی اوسان خطا کر گئی تھی۔ باران، بابا، میرے بابا وہ سیڑھیوں سے گر گئے ہیں، وہ تو پاگل ہو اٹھی تھی۔ باران فوراً ہاسپٹل پہنچا اسے لے کر، جہاں اسے بابا کو ایمرجنسی میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو کال کرنی چاہی مگر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی، نہ ہی اس کی سوتیلی ماں۔ سمجھ سے بالاتر تھا کہ وہ دونوں گئیں کہاں۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی اطلاع دی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ یہ سن کر وہیں بے ہوش ہو گئی تھیں۔ باران نے ہی ان کے کفن دفن کا انتظام کیا تھا۔ حیات کو چپی لگ گئی تھی، اب وہ زیادہ بولتی تھی نہ زیادہ بات کرتی تھی۔ اس کی بہن اور ماں لاپتہ تھیں، پولیس کا کہنا تھا ان سب کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے۔ آج وہ بہت دیر بعد لان میں چہل قدمی کرنے کو آئی تھی جب اس نے ماریا کو باران سے بدزبانی کرتے دیکھا۔ باران، تم کسی دوسرے کی اولاد کو کیسے اپنا سکتے ہو جبکہ وہ تمہارا خون ہی نہیں ہے، یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی۔ ماریا غصے سے چیخی، تو کیا ہوا، میں اسے اپنا نام دوں گا، کہلائے گا تو وہ باران کا بیٹا ہی۔ باران نے سرد لہجے میں اسے وارن کرنا چاہا، کیا تمہیں وہ اتنی پسند آ گئی ہے کہ کسی کی اتنا مال کر رہے ہو؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا بکواس ہے یہ، تم ہوتی کون ہو مجھ پر یوں الزام لگانے والی؟ یہ بچہ باران کا ہے، حیات کا جواب دے گیا تھا۔ اسے
کیسے پاگل بنا رہی ہو لڑکی، ہم سب جانتے ہیں یہ باران کا بچہ نہیں ہے۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی بولی، باران تم اسے کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کہہ دو کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ تمہارا ہے۔ حیات نے باران کے بازو تھامتے کہا، مگر وہ خاموش رہا جس نے حیات کا بہت دکھ دیا۔ منہ کالا کر کے بھی تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی لڑکی، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ باران کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شٹ اپ ماریا، اپنی بکواس بند کرو، باران نے اسے وارن کرنا چاہا۔ نہیں تم بولو، آخر تم سب اتنے پر یقین کیوں ہو کہ یہ باران کا بچہ نہیں؟ مجھے سچ بتاؤ ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ حیات نیچے بیٹھتی چیخ کر بولی، تو سنو، باران نے سرجری کروائی ہوئی ہے، اس کا تم سے تو کیا کسی سے بھی کوئی بچہ نہیں ہو سکتا۔ ماریا کی بات نے اس کے سارے احساسات منجمد کر دیے تھے۔ کان سہی سہی کرنے لگے۔ کہہ رہی تھی وہ، اگر یہ سچ تھا تو یہ وہ بچہ کس کا تھا؟ اگر وہ تو باران کے علاوہ کسی کے پاس تک نہ گئی تھی۔ اسے یوں گمسم دیکھ باران نے ماریا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور حیات کو اٹھاتا وہاں سے لے گیا۔ تم فکر مت کرو حیات، میں اس بچے کو اپنا نام دوں گا، اس نے حیات کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ تو تم شروع سے جانتے تھے کہ یہ بچہ تمہارا نہیں، پھر بھی تم نے اسے اپنانا چاہا؟ حیات نے صدمے سے کہا۔ اسے باران کا پہلا ری ایکشن یاد آیا کہ کیسے اس نے حیات کے ساتھ برتاؤ کیا تھا جب اسے یہ پتہ چلا تھا۔ مجھے ابارشن کروانا ہے ابھی، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ حیات تم پاگل ہو گئی ہو، اس نے حیات کو جھنجھوڑا۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، میں نہیں پال سکتی کسی کا گندا خون، مجھے مار دو یا اس بچے کو میری جان چھڑوا دو، اس نے باران کا ہاتھ اپنے گلے پر رکھ کر کہا۔ تو پھر بتاؤ کون ہے اس بچے کا اصلی باپ؟ باران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو حیات نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہیں اب بھی مجھ پر یقین نہیں؟ تو پھر میرا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حیات نے وہاں سے جانے کی کوشش کی۔ تم یہاں سے جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی، باران نے اس کا بازو دبوچتے کہا۔ چھوڑو مجھے، حیات نے اس سے بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس کی کھینچا تانی میں حیات کو دھکا لگا اور وہ شیشے کی ٹیبل پر جا گری۔ خون تیزی سے اس کے اطراف میں پھیلنے لگا۔ وہ درد سے چلائی، باران میرا بچہ۔ حیات تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ باران فوراً اسے باہوں میں بھرتا ہسپتال لے جانے لگا، بھاگا۔ اسے ایمرجنسی وارڈ میں فوراً داخل کیا گیا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر باہر آئی، اس نے ڈاکٹر کو جا لیا۔ ڈاکٹر، حیات کیسی ہے ہمارا بچہ؟ وہ تو ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کے پیچھے حیات کو آتا دیکھ وہ دنگ رہ گیا، جو شرمندہ لگ رہی تھی۔ اور یہ یہاں کیوں کھڑی ہے؟ اسے تو ایمرجنسی میں ہونا چاہیے۔ بچے کا کیا ہوا؟ یہ باہر کیا کر رہی ہے؟ ڈاکٹر آپ میری بات سن رہی ہیں یا نہیں؟ باران پے در پہ سوالات کرتا چلا گیا۔ مسٹر باران، میری بات تحمل سے سنیے، کوئی بچہ نہیں ہے۔ بچہ کیسے ہوگا جب وہ پریگننٹ ہی نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر، شاید آپ کا دماغ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، میں نے خود اس کا خون نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا، وہ تو جیسے پاگل ہو اٹھا تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ مسٹر باران صبر سے کام لیں، ان کا منسٹریل سائیکل ڈیلے ہو گیا تھا اور نرس نے بھی حیات کو غلط رپورٹ چینج کر کے دے دی تھی، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ جیسے ہی باران ڈاکٹر کی بات سمجھ میں آئی، اس نے حیات کا چہرہ دیکھا جو شرمندگی سے سرخ پڑ رہا تھا، اور اب یہی حال باران کا بھی تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر پہنچے، ایک دوسرے سے نظریں ملانا ممکن نہیں ہو رہا تھا، دونوں ہی اپنی جگہ شرمندہ تھے۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ باران نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی سمجھتا، اس نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے اسے معاف کرتے ہوئے کہا، کیونکہ غلطی تو اس کی بھی تھی۔ مگر باران، آپ برا نہ مانے تو ایک بات بولنا چاہوں گی آپ سے، اس کی التجائی انداز میں کہنے پر باران نے اسے اجازت دی۔ میں ماں بننا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا آپریشن کروا لیں۔ اس کی بات نے باران کو گہری سوچ میں ڈال دیا۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہی تھی، آخر کون سی ماں ہوگی جو بچے کے بغیر رہنا چاہے گی؟ حیات کی بات پر عمل کرنے کا سوچا۔ حیات، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے اپنے گھٹنے کے بل بیٹھتے حیات سے پوچھا، جو اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں تمہیں ایگریمنٹ سے آزاد کرتا ہوں اور سب کے سامنے دھوم دھام سے تمہیں اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں۔ بولو، کیا اجازت ہے تمہیں تم سے چرا لوں؟ اس نے اتنا دل موہ لینے والے انداز میں کہا کہ وہ جا کر بھی اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے نہ روک سکی اور بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہاں، مجھے منظور ہے۔ آج باران حیات کو پھر آئی لینڈ پر لایا تھا۔ اس سے ملو حیات، یہ ہے شہریار، میرا چھوٹا بھائی۔ اس سے بڑے روکھے انداز میں ملا تھا شہریار۔ برا مت ماننا، یہ ایسا ہی ہے، تم آؤ میرے ساتھ۔ ہر کوئی باران کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، جو آج پہلی بار وہاں کسی لڑکی کے ساتھ ٹریننگ سیشن میں موجود تھا۔ رنگ میں اس وقت 2 لڑکیاں لڑ رہی تھیں، جن کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی باران حیات کو۔ تو تم یہاں بھی آ گئی؟ سمرین نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ سمرین کو دیکھ کر اس کو کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ یہاں ریسلنگ کی بیسٹ ٹرینی تھی، کیونکہ اس کی مضبوط جسامت سے یہ چیز واضح ہو رہی تھی۔ چلو تم بھی آ جاؤ، تمہارا بھی میچ ہو جائے، اس نے حیات کو اس کی جگہ سے اٹھاتے کہا۔ نہیں، میں کیسے؟ باران دیکھو نا،
باران کو ہلایا تاکہ وہ اس کی مدد کرے، مگر اس نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ ایک میچ سے کچھ نہیں ہوتا حیات، باران کی بیوی کو مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا سیلف ڈیفینس خود کر سکے۔ پر حیات نہ چاہتے ہوئے بھی رنگ میں چلی گئی۔ اس لڑکی نے پہلا داؤ چلتے حیات کو کس کر پٹکا تاکہ اس کی آہیں نکل گئی تھیں۔ حالانکہ اس لڑکی نے باران کے اشارے پر اپنی آدھی قوت لگائی تھی، اگرچہ پوری لگا دیتی تو پتہ نہیں حیات کا کیا حال ہوتا۔ حیات نے اٹھتے اس کا ہی داؤ اس پر چلایا تھا، جسے اس لڑکی نے حیرت سے دیکھا۔ اس لڑکی نے دوبارہ حیات کو گھما کر کمر کے بل گرایا، جس سے حیات کی کمر میں ٹیسیں اٹھی تھیں، مگر اس نے بنا دیر کرتے اس لڑکی کی ٹانگوں میں سے ہاتھ ڈالتے ٹھیک اسی طرح اس کو کمر کے بل پٹکا اور تب تک اس پر چڑھی رہی جب تک کاؤنٹ ڈاؤن بند نہ ہو گیا۔ یس، میں جیت گئی، اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کراہتے ہوئے کہا تو سب ہنس دیے۔ باران کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی سیکھ جائے گی۔ تھوڑی دیر میں وہ آئی لینڈ پر بنے باران کے پرائیویٹ روم میں چلی گئی تھی اور اب ٹی شرٹ پہنے دیکھ رہی تھی کہ خود کو دوائی کیسے لگا دوں۔ باران نے اس کے ہاتھ سے دوائی لینی چاہیے۔ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا، ناراض ہوں میں تم سے، تمہاری وجہ سے مجھے اتنی چوٹیں آئیں اور تم یہاں بیٹھ کر تالیاں بجا رہے تھے۔ اس کی بات پر باران نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ میری جان، اپنے باری کی بات نہیں مانو گی؟ بالکل نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو مناتا، ایک ضروری کال کی وجہ سے اسے جانا پڑ گیا۔ جب رات وہ کمرے میں نہ آیا تو حیات نے اسے کال کی، جس پر پتہ چلا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے اسے شہریار کے پاس ٹریننگ کے لیے چھوڑتے جا چکا ہے، جس پر وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ آج اس کی ٹریننگ کا پہلا دن تھا۔ لڑکی، تم 5 منٹ لیٹ ہو، شہریار نے اسے گراؤنڈ میں آتا دیکھ سختی سے کہا۔ 5 منٹ ہی لیٹ ہوں نا؟ بات تم ایسے کر رہے ہو جیسے 1 گھنٹہ لیٹ ہوں۔ اس کی زبان پر وہ اش کر اٹھا تھا۔ جلدی 5 منٹ میں یہ گراؤنڈ کا چکر لگا کر آؤ۔ اس کے کہنے پر اس نے بھاگنا شروع کیا، مگر 5 منٹ کی بجائے آدھے گھنٹے میں پورا راؤنڈ پورا کیا تھا اس نے۔ اف، باس نے کیسے اسے بیوی بنا لیا، اس سے تو 1 راؤنڈ بھی مشکل سے پورا ہو رہا ہے، اس نے خوف سے سوچا۔ لڑکی کچھوے کی طرح رینگتی رہو گی تو 10 راؤنڈ کیسے پوری کرو گی؟ کیا 10 راؤنڈ؟ میں کبھی بھی نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ اگر تم 10 تک گننے پر بھی نہ بھاگی تو اس لڑکی کو پوری اجازت ہوگی کہ تمہیں گلے لگانے کی، اس نے اپنے ساتھ کھڑی ٹرینی کو دیکھتے کہا، جس کی اس آفر پر بتیسی نکل آئی تھی۔ چلو جوان، بھاگنا شروع کرو اس کے پیچھے۔ اس کو پیچھے آتا دیکھ حیات دم دبا کر بھاگی تھی۔ کمینے انسان، میں بھابھی ہوں تمہاری، بھابھی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے کیا؟ حیات بھاگتے ہوئے چیخی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ لڑکا اصل میں اسے گلے نہ لگا لے، اور جس نے تمہیں میرے پاس سیکھنے بھیجا ہے وہ بھائی ہے میرا، اس نے بھی دو جواب دیا تھا۔ پر مشکل ہی صحیح اس نے 10 راؤنڈ لگا لیے تھے، مگر اس میں بھی اب اسے 5 گھنٹے لگے تھے۔ اس کی ہڈیاں درد سے چور ہو گئی تھیں۔ وہ منہ بھر بھر کر بد دعائیں دے رہی تھی ذیشان کو۔ باس، کیا میں اسے گلے لگا لوں؟ اس لڑکے نے دان دکھاتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ یہ باران باس کی بیوی ہے، شہریار نے انجان بنتے ہوئے کہا تھا۔ میں بتانا بھول گیا کہ یہ باران باس کی بیوی ہے، شہریار نے انجان بنتے کہا۔ کیا باران باس؟ سر، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں بھری جوانی میں مرنا نہیں چاہتا۔ وہ باران کا نام سنتے ہی وہاں سے رفو چکر ہوا تھا۔ چلو بھائی، کھانا نہیں کھانا کیا؟ شہریار کے بچے، ایک دفعہ باران کو آنے دو، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اس کو بھی دیکھ لیں گے، ابھی کھانا کھا لو اور پریکٹس بھی رہتی ہے۔ اس کی بات سنتے وہ پھر سے ڈہ گئی تھی۔ باران آج رات بھر نہیں آیا تھا۔ باری، تم آج بھی نہیں آئے، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، تم مجھے پتہ نہیں کس عذاب میں ڈال گئے ہو، اور ایک تمہارا بھائی وہ چنگیز خان کی اولاد یہاں جینا مشکل کر رہا ہے، اس نے اپنے نتنے پھلاتے کہا تو باران اس کا غصے والا چہرہ تصور کر کے ہنس دیا۔ اگر میری بیوی مضبوط نہیں بنے گی تو میرے شانہ بشانہ کیسے چل سکے گی؟ حیات، اس لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ باران کی بات پر وہ خاموش ہو گئی تھی، جس سے باران کی خطرناک زندگی تھی حیات کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ کچھ حد تک سیلف ڈیفنس سیکھ لے۔ ایک نیا سورج طلوع ہوا تھا اور حیات نے ایک نیا عزم کیا تھا کہ وہ پوری محنت اور لگن سے اپنا ٹاسک پورا کرے گی۔ اس کا آج کا ٹاسک بائکنگ کا تھا۔ سب کافی اوپر تک پہاڑی کے پہنچ چکے تھے، مگر حیات ابھی چند قدم ہی چڑھی تھی اور اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ جب نیچے کھڑا، شہریار اسے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ چل بھی چکو، یہ ریکنگ کیا کر رہی ہو، رینگ کیا رہی ہو؟ شہریار نے اپنا ہاتھ میں پکڑی سٹک سے اس کی کمر کو دھکا دیتے ہوئے کہا تو حیات کو کچھ زور سے ہی لگ گئی۔ پھر بھی حیات جیسے تیسے کر کے سب سے آخر پر حیات نے وہ چوٹی پار کر لی تھی، جس سے اس کا جسم بری طرح چھل گیا تھا۔ اس سے 1 قدم بھی رکھنا محال تھا۔ اب وہاں شہریار و حیات ہی باقی بچے تھے۔ اب چلو بھی، ہمیں واپس بھی جانا ہے، شہریار نے اسے دیکھ کر کہا جو زمین پر بیٹھی تھی۔ نہیں، میں نہیں چل سکتی، میرے پاؤں میں بہت درد ہے۔ بہانے مت کرو، شہریار نے اسے گرکتے ہوئے کہا تو اس نے اپنی ٹانگ سے ذرا سی جینز اوپر کر کے دکھایا۔
جس سے خون نکل رہا تھا۔ شہریار کو اس کا زخم دیکھ کر اس کے درد کا اندازہ ہوا تو اس کے پاس جھکا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں اتنا درد ہے؟ تو میں اتنی دیر سے کیا بکواس کر رہی تھی کہ مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے درد ہو رہا ہے، مگر تم نے میری ایک نہ سنی بلکہ مجھے پوری چوٹی پار کروا کر ہی چھوڑی۔ اس نے شہریار پر پھٹتے ہوئے کہا، وہ تو تم ہر دوسرے قدم چلنے کے بعد کہہ رہی تھی، تو کیا میں تمہیں ایسے ہی جانے دیتا؟ اس کے انوکھے لاجک پر حیات کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ بہرحال اس نے حیات کو اپنے پیچھے کمر پر چڑھایا اور اسے لے کر چوٹی پار کرنے لگا۔ جیسے ہی شہریار نے اسے اٹھایا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ پہلی بار کسی لڑکی کا لمس محسوس کیا تھا جو اس کے اندر جذبات جگا گیا تھا، مگر اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ آج حیات پیٹ کے بل سو رہی تھی جب باران کمرے کا دروازہ کھولتا اندر آیا اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کتنی کمزور ہو گئی تھی وہ پہلے سے۔ اس نے حیات کی شرٹ کھسکا کر دیکھی جہاں اتنے زخموں کے نشان تھے۔ وہ مرہم لایا اور چپ چاپ اس کے زخموں پر لگانے لگا اور بعد میں لبوں کا مرہم رکھا اس کے زخموں پر، جس سے حیات جاگ گئی اور اس کی آغوش میں چھپ کر سو گئی۔ 2 ہفتے بعد آج باران اور حیات کی شادی دھوم دھام سے منائی جا رہی تھی، جہاں اس کے سارے دوستوں نے شرکت کی تھی، جبکہ یلدرم نے حیات کا بھائی بن کر اس کی طرف سے شرکت کی تھی۔ آج صحیح معنوں میں سب نے اس کو باران کی بیوی تسلیم کر لیا تھا اور اس کی وہ حقدار بھی تھی۔ اس کے کہنے پر ہی باران نے اپنی سرجری بھی کروا لی تھی اور اب وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ شہریار کے دل میں ایک کسک تھی کہ حیات کے ساتھ وقت گزارنے سے اس کے دل میں بھی اس کی جگہ بن گئی تھی۔ جیسے وہ اس کا خیال رکھتی تھی، شہریار کو اس کی عادت ہو گئی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ بھائیوں کی طرح اس سے پیار کرتی ہے۔ کیونکہ وہ باران کا چھوٹا بھائی تھا، اس لیے وہ بھی اپنا بھائی مانتا تھا اسے، مگر وہ اپنے بھائی کی خوشی میں خوش تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال کا وقت گزر گیا۔ حیات کو اللہ نے آج پیارے سے بیٹے سے نوازا تھا۔ اس کا نام ان دونوں نے یارم رکھا تھا۔ یارم کی پہلی سالگرہ تھی جب باران حیات کے سامنے آیا اور کہنے لگا، حیات، میں تمہیں اپنی امی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا جب وقت صحیح ہوگا میں تمہیں ان سے ملوانے لے چلوں گا، تو آ جاؤ، تیار ہو جاؤ آج، تاکہ ہم امی کے ساتھ جا کر رہ سکیں۔ چلو میرے ساتھ، آج سے ہم قصر باران میں رہیں گے، اس نے حیات کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ جسے سن کر حیات خوشی سے سرشار ہوئی تھی، تو اس کی فیملی کمپلیٹ ہونے والی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ اصل مشکلات تو اس کی اب شروع ہوئی تھیں۔ جیسے ہی وہ اسے اپنی ماں کے سامنے لے کر آیا تو باران کی ماں باران کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، جس کے ہاتھ میں 1 سال کا بچہ بھی تھا۔ باران، تم کسے لے آئے ہو اپنے ساتھ؟ ہر دفعہ تو تم اکیلے آتے ہو، باران کی ماں نے ذرا ناخوش لہجے میں کہا۔ ماں، یہ بہو ہے آپ کی اور یہ آپ کا پوتا۔ اس نے یارم کو اپنی ماں کی گود میں دیا، جسے انہوں نے چٹاچٹ چوم لیا، مگر حیات ان کو ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ وہ باران کے لیے اونچے خاندان کی بہو لانا چاہتی تھی، مگر حیات کو دیکھ کر ان کا یہ خواب چکنا چور ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور وہ حیات کی گہری سے گہری دشمن بنتی چلی گئیں۔ اسے بار بار پر ٹوکتے، تانے دیتی، طنز کرتی۔ ایک طرح سے انہوں نے حیات کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ باران کے کان وہ الگ پھرتی رہتی تھیں۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ باران حیات کو چھوڑ دے، مگر وہ بھی اپنی بات کا ایک تھا۔ ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسری سے نکال دیتا۔ باران، یہ دیکھو، آج تمہاری بیوی نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ اس کی ماں نکلی آنسو بہاتے باران کے گلے لگیں، جو حیات کو گھور رہا تھا۔ تم اس کو کچھ کہہ کیوں نہیں رہے؟ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ اپنی ماں کے رو کر بات کرنے پر اس نے ان کی خوشی کے لیے حیات کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا، جو اس کی بات سن کر ڈس ہارٹ ہوئی تھی۔ حیات، تمہیں اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہوا نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب اندر جاؤ، اس نے اپنی آواز میں غصہ لاتے ہوئے کہا۔ کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا، مگر وہ حیات کو ایسا بھی نہیں کہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں سچ نہیں کہہ رہی۔ وہ اپنی ماں کو اس کے منہ پر جھوٹا بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ حیات کو گرکتا گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ پیچھے حیات نم آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اب تو ایسا ہر روز ہونے لگا تھا۔ باران روز کی چک چک سے تنگ آ گیا تھا، تو ریفریشمنٹ کے لیے آج وہ حیات کے ساتھ باہر کروز پر آیا تھا، اپنے دوستوں کے درمیان، جہاں ان کی شرط لگی تھی کہ کون پانی میں سب سے زیادہ دیر ٹھہر جاتا ہے۔ ہر ایک لڑکی کو فشنگ کے لیے کہا گیا تھا۔ سب سے پہلے ٹاسک جیتتی اس کا پارٹنر پانی سے باہر آ جاتا۔ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر حیات ایک بھی مچھلی نہیں پکڑ پائی تھی، اور وجہ اس کے ذہنی دباؤ تھا، جو اس کی ساس کی طرف سے وقتاً فوقتاً اسے ملتا رہتا تھا۔ اور 1 گھنٹے سے باران پانی میں تھا۔ پلیز آپ لوگ اسے باہر آنے دیں، پانی کتنا ٹھنڈا ہے، گیم کو ختم کریں۔ مگر حیات کی صدا کسی نے نہیں سنی تھی۔ سنا تم نے باران، تمہاری بیوی تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ تم 1 گھنٹے سے زیادہ پانی میں نہیں ٹک سکتے۔ یلدرم نے باران کو طنز کرتے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ فکر مت کرو حیات، کوئی بات نہیں، میں اس سے زیادہ دیر پانی میں رک سکتا ہوں۔ اس کی بات سنتی وہ غصے سے اس کے پاس سیڑھیاں اترتی نیچے گئی تھی
اور پانی میں ہاتھ کیا تھا تاکہ وہ اوپر آ جائے، مگر باران نے اسے بھی پانی میں کھینچ لیا تھا جو چھڑاپ سے پانی میں گری تھی۔ باران اسے اپنے ساتھ بھگوتا چلا گیا۔ انہیں دیکھ سب نے ادھر منہ کر لیے تھے۔ رات کو وہ باران کے کندھے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ باری، حیات نے اسے پیار سے پکارا۔ جب بھی حیات کو باران پر پیار آتا تھا تو وہ اسے باری کہہ کر پکارتی تھی۔ باران جان نثار کر دینے والی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، جی میری جان، آپ میرا ساتھ تو نہیں چھوڑیں گے نا؟ اس نے اپنے لہجے میں آس لیے پوچھا۔ نہیں میری جان، تمہیں ایسا کیوں کر لگا کہ میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا؟ وہ تو اس جہان میں ممکن نہیں، باران نے اس کا سر چومتے ہوئے کہا، اس بات سے انجان کہ وہ اپنے ان لفظوں پر کھرا نہیں اتر پائے گا۔ بس تم پرسوں کی پارٹی کے بارے میں سوچو، ہماری ویڈنگ اینیورسری بہت خوبصورت اور گرینڈ ہونے والی ہے۔ باران نے اس کا دھیان دوسری طرف لگا دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خوبصورت رات اس کے لیے کتنی سیاہ رات بننے والی ہے۔ میڈم، باران صاحب آپ کی باتوں میں ہی نہیں آتے۔ اب ایسا کیا ہوگا کہ وہ حیات کو چھوڑ دیں اور پھر سے آپ کی بات ماننے لگیں؟ باران کی والدہ کی ملازمہ نے انہیں حیات کے خلاف بھڑکانا چاہا۔ فکر مت کرو سکینہ، تم بس دیکھتی جاؤ کہ میں پرسوں کتنا بڑا دھماکہ کرنے والی ہوں۔ باران چاہے اپنی بیوی سے کتنا ہی پیار کرتا ہو، مگر ماں اس سے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ جب وہ اپنی ماں کو اپنی بیوی کی وجہ سے مرتا ہوا دیکھے گا تو یقیناً وہ حیات کو گھر سے نکال باہر کرے گا۔ 2 دن بھی پر لگا کر اڑ گئے تھے۔ آج قصر باران کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج حیات، باران اور یارم تینوں نے ہی وائٹ ڈریسنگ کی تھی۔ تینوں ہی نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ پارٹی میں ہر طرف انہی کے چرچے تھے۔ باران حیات کو جتنا دیکھتا اتنا کم تھا۔ اس کی بے چین نظریں ہر وقت حیات کا ہی طواف کر رہی تھیں، جو آج ہر طریقے سے اس کا دل موہ رہی تھی۔ حیات سب مہمانوں سے مل رہی تھی جب ملازمہ اس کے پاس بھاگتی ہوئی آئی اور اسے بتایا کہ باران کی والدہ کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ وہ اس کی بات سنتے ہی فوراً وہاں سے نکلتی اندر بنے ہال کی طرف گئی جہاں کسی قسم کا کوئی کیمرہ موجود نہ تھا۔ وہ باران کی ماما کو زمین پر پڑے تڑپتا دیکھ حقیقتاً گھبرا گئی تھی۔ آنٹی کیا ہوا آپ کو؟ سانس لیں، اس کا گلا خشک پڑ رہا تھا۔ وہ ہاتھ سے اسے اشارہ کرتی اپنا گلا دبانے کو کہہ رہی تھی جو انہیں ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ بھلا گلا دبانے سے کیا ہوگا؟ مگر ان کے پرزور اصرار پر اس نے ان کا گلا ملنا چاہا، جس پر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھے تھے، اور یہی لمحہ تھا جب سب نے اندر آتے ہی حیات کو ان کا گلا دباتے ہوئے دیکھا تھا، جو اس سے اچانک ہی کہنے لگی تھی، چھوڑ دو مجھے، مت مارو، پلیز چھوڑو مجھے۔ ان کے ایک دم چلانے پر حیات کے اوسان خطا ہو گئے تھے اور وہ پل میں پسینے میں نہا گئی تھی۔ حیات! باران کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی تھی، جو سب کے ساتھ دروازے میں ششتر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی انہونی دیکھ لی ہو۔ جو ہی وہ سب اندر آئے تو اندر کا ماحول دیکھ کر دنگ رہ گئے، جہاں حیات بشریٰ بیگم کا گلا دبا رہی تھی۔ حیات! باران کی داڑھ پر وہ سہم کر اٹھی۔ باران، وہ آنٹی اٹھ نہیں پا رہی تھیں۔ ان کی طبیعت، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی، باران کے ہاتھ سے پڑنے والے بھاری تھپڑ نے اس کی آواز سلب کر لی تھی اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ باری، شٹ اپ! جو آئندہ مجھے اس نام سے پکارا۔ میری ماں کہتی رہی کہ تم اچھی بیوی نہیں بلکہ ٹائن ہو، پر میں ہی نہ سمجھ سکا۔ میری آنکھوں پر تو تمہاری محبت کی پٹی بندی تھی، بھلا میں کیسے دیکھ پاتا تمہارا یہ مکروہ چہرہ؟ باران کے الفاظ تھے یا نشتر جس نے اس کی روح کو گھائل کر دیا تھا۔ باری، میری بات تو سنو! نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، مگر وہ ہر جائی کچھ بھی سننے سے قاصر تھا۔ آج کہنے سننے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور آئندہ کبھی مت آنا سامنے۔ اس نے حیات کو بازو سے دبوچتے دروازے کے پاس لے جا کر اتنی شدت سے پھینکا کہ اس کی ہتھیلیاں اور گھٹنے بری طرح چھل گئے، جس سے خون بہنے لگا تھا، اور سر الگ دروازے سے ٹکرایا جس سے خون کی لکیر ٹپک پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اب کوئی صفائی نہیں دوں گی تم جیسے پتھر دل کو، مگر اپنا بچہ میں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے اندر آئی اور اپنا بچہ لینا چاہا، مگر باران آگے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ ڈونٹ یو ڈیئر! ہاتھ بھی مت لگانا، میں اپنے بچے پر تمہاری پرچھائی بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ ابھی کے ابھی نکلو یہاں سے، اور دوبارہ پلٹ کے بھی مت آنا۔ یہ اس کی باتیں اندر ہی اندر حیات کو مار رہی تھیں۔ کیسے چاہ سکتی تھی وہ اس سنگ دل کو؟ مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ نہیں جاؤں گی میں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، ہر بار آپ کی مرضی نہیں چلے گی؟ یہ کہتے وہ میں نہیں تھی جو آپ کی زندگی میں آئی، وہ آپ تھے جو زبردستی میری زندگی میں شامل ہوئے، زبردستی مجھ سے نکاح کیا۔ میں نے آپ کی منتیں نہیں کی تھیں۔ ارے میں تو آپ سے نفرت کرتی تھی، نفرت!
مگر وہ آپ تھے جس نے نہ صرف میری زندگی کو زبردستی اپنے قابو میں کیا بلکہ مجھے اپنے آپ سے پیار کرنے پر مجبور کیا، اور اب جب میں آپ کے پیار میں ڈوب چکی ہوں تو آپ مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر رہے ہیں۔ کیسے کٹھور دل کے آدمی ہیں آپ۔ وہ اس کا کالر تھام کر غصے سے روتے ہوئے بولی تو باران نے اس کے منہ دبوچ لیا تھا۔ علیان اور شہریار دونوں آگے ہوئے تھے، مگر باران کی ایک سرد ٹھٹرتی نظر نے انہیں اپنی جگہ رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لڑکی، کیا تم اپنی اوقات بھول گئی ہو؟ اور یہ بھی کہ میں اصل میں کیا چیز ہوں جو تمہارے بولنے کی اتنی جرت ہو گئی ہے؟ تو سنو، تمہاری بکواس کا مجھ پر اتنا سا بھی اثر نہیں ہوا، اس لیے بہتر ہے کہ ہماری زندگیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، ورنہ تم پر قہر بن کر برسوں گا میں، کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی منہ چھپانے کو۔ اس نے حیات کو پکڑ کر گھر سے باہر نکالتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ سب نے اسے روکا تھا مگر باران نے کسی ایک کی بھی بات نہیں سنی۔ اگر کسی نے بھی باہر جانے کی کوشش کی تو اس سے باران کے سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے۔ اس بات نے ان سب کے قدموں کو زنجیر کیا تھا اور وہ چاہتے ہوئے بھی حیات کے پاس نہ جا سکے تھے۔ دروازہ کھولو، مجھے اپنا بچہ لے لینے دو۔ ظالم انسان، میں اپنے بچے کے بغیر کیسے رہوں گی؟ پلیز مجھے میرا بچہ لوٹا دو۔ وہ دروازہ پیٹتے باہر رو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے مگر کوئی باہر نہ آیا۔ مسلسل 2 گھنٹے بعد جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو وہ گھومتے سر کے ساتھ اٹھی تھی۔ یا اللہ، میں کس سے مدد مانگوں؟ کون کرے گا میری مدد؟ ہاں، پولیس اسٹیشن جاتی ہوں، وہ ضرور مدد کریں گے میری۔ اپنا بچہ چھن جانے کے ڈر سے ایک دم پاگل ہو گئی تھی کہ بغیر سوچے سمجھے روڈ کراس کرنے لگی اور دائیں طرف سے آتی تیز رفتار گاڑی کو نہ دیکھ سکی جو اچانک اس سے آ کر ٹکرائی تھی۔ گاڑی لگنے کی وجہ سے اس کا وجود تیزی سے ہوا میں اوپر کو اچھلا تھا اور ایک دم سے زمین پر آ گرا۔ اس کا خون چاروں طرف پھیلتا چلا گیا تھا۔ آنکھیں بند سے ہونے سے پہلے اس نے ایک جانا پہچانا چہرہ دیکھا اور اس کے منہ سے ایک کانپتی آواز میں نکلا، تم؟ اور پھر کچھ بھی کہنے سننے کے لیے وہ ہوش میں نہ رہی۔ باران نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور رہی بات باقی سب کی تو وہ سب باری باری جانے لگے تھے۔ باران کے جاتے ہی شہریار اور ذیشان اور علیان باہر کو بھاگے تھے حیات کے پاس جانے کے لیے، مگر وہاں دور دور تک حیات کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ شٹ، آخر کہاں گئی حیات؟ اس کو یہیں ہونا چاہیے تھا نا، اس کو تو یہاں کے راستوں کا بھی نہیں پتا۔ علیان نے سر پکڑتے پریشانی سے کہا، کیا پتا وہ اپنے بابا کے پاس گئی ہو۔ ذیشان نے چیخ کر کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے بابا تو کوما میں ہیں، وہ ان کے پاس جا کر کیا کرے گی؟ وہ تو یہاں کسی کی مدد بھی نہیں لے سکتی۔ وہ سب اس بات سے انجان تھے کہ حیات کے والد تو کب کے انتقال کر چکے تھے، لیکن ہاں، شاید وہ پولیس اسٹیشن گئی ہو۔ اس لڑکی سے کسی چیز کی بھی امید کی جا سکتی ہے، چلو وہاں دیکھتے ہیں۔ وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بغیر دیر کیے نکلے تھے۔ باران کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جو اس نے حیات پر اٹھایا تھا۔ وہ ایک دم اٹھا اور اپنا ہاتھ شیشہ توڑ کر زخمی کر لیا۔ کیوں آخر کیوں حیات، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم نے تو میری دولت چھوڑ میری سب سے بڑی کمزوری میری ماں پر ہاتھ ڈالا۔ یہ میں کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں یہاں سے تمہارے بھلے کے لیے بھیجا ہے، ورنہ تم شاید نہیں جانتی کہ میں اپنے ہاتھوں تمہاری جان لے لیتا۔ سب سے بڑا دھوکہ دیا ہے تم نے باران کو، باران کے دل پر وار کیا ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتا اٹھا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ وہ سب اس کی پوری رات ڈھونڈتے رہے تھے مگر حیات نہ ان کو ملی تھی اور نہ ہی اسے ملنا تھا۔ وہ سب صبح شکستہ حال باران مینشن پہنچے تھے جہاں باران کی والدہ شگفتہ اپنے گلے پر پٹی باندھے اپنی ملازمہ کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھیں۔ باران بھی وہیں میز پر براجمان ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ سب اس کو یوں آرام سے بیٹھا ناشتہ کرتا دیکھ حیرت کا شکار ہوئے تھے۔ باران، تم یہاں بیٹھے ہو؟ شہریار نے حیرت سے کہا۔ ہاں تو مجھے اور کہاں ہونا چاہیے تھا، اسے منہ اٹھاتے سنجیدگی سے کہا تو علیان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں۔ تمہاری بیوی کل رات سے غائب ہے اور تم یہاں ناشتے سے لطف اندوز ہو رہے ہو، ڈیم اٹ! علیان نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارتے کہا تو باران نے اسے شرربار آنکھوں سے دیکھا۔ علیان بیٹا، اس لڑکی نے میرے ساتھ اتنا کچھ کیا اور تم ابھی تک اس کی سائیڈ لے رہے ہو، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ شگفتہ بیگم نے آنسو سے لبریز آنکھیں سے کہا تو علیان کو ایک دم پشیمانی ہوئی۔ سوری آنٹی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ موم، آپ چل کر آرام کریں کمرے میں، یہ میں سنبھال لوں گا۔ احساس ہمیشہ اپنوں کو ہوتا ہے، پرایوں کو نہیں۔ باران نے انہیں اٹھاتے ملازمہ کو اشارہ کیا جو اسے اندر لے گئیں۔ باران، تم ایسا مت کرو، حیات کے ساتھ ویسی نہیں ہے۔ شہریار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو باران نے پلٹ کر اسے زور کا مکہ مارا، یہاں تک کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ باران، وہ سب اسے روکنے آگے بڑھے تھے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس کا نام لینے کی جس نے ہماری ماں کو جان سے مارنا چاہا؟
जब मैं एक दफ़ा कल बकवास कर चुका हूँ कि उसका नाम इस घर में कोई नहीं लेगा तो मतलब कोई नहीं लेगा। अगर आइंदा मैंने तुम सबके मुंह से उसका नाम एक बार भी सुना तो उसका इस घर में आना बंद कर दूंगा। मैं ये आखिरी वार्निंग है मेरी। उसने सर्द लहजे में कहा। तो क्या तुम्हारे इस तरह कहने से तुम्हारा प्यार ख़त्म हो जाएगा हयात के लिए? शहरयार ने अपने मुंह से खून साफ करते हुए कहा। वो कल ही मेरे दिल से उतर गई थी जब उसने मेरी माँ पर हमला किया। अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बा बाकी नहीं रहा। वो बस एक कातिल है और कुछ नहीं। वो मेरे लिए मर चुकी है और बेहतर है कि तुम लोग भी उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। बरान के सख्त अल्फाज वहाँ खड़े उन सबको हिला गए थे। अच्छा ऐसी बात है, हम तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, मगर यारम उसका क्या उसकी तो माँ है ना वो। तुम एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कैसे कर सकते हो? आलिया ने तंजिया नज़रों से उसे देखते हुए कहा। जैसे उसने मेरी माँ से मुझे अलग करना चाहा वैसे मैंने उसे उसके बेटे से अलग कर दिया। बात ख़त्म। इस वक्त बरान का लहजा जालिम हद तक शफ़ाक था। सही कहा तुमने। अगर वो मर भी जाए तो तुम्हें इतना फ़र्क ना पड़े। सही कहा ना मैंने बरान? यलदरम ने दरवाजे में खड़े हुए अपने बाजू सीने पर लपेटते हुए दिलचस्पी से कहा। तो बरान के दिल को कुछ हुआ उसकी बात पर। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? अच्छा नहीं लगा मेरी बात सुनकर? उसकी बात सुनकर बरान ने अपनी टाई ढीली की थी। अपनी बकवास बंद करो, बरान ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। क्यों, बुरा लग रहा है क्या मेरी बात सुनकर? अभी खुद ही तो तुमने कहा था कि वो तुम्हारे लिए मर गई है, और अगर वो असल में भी मर गई तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? यतीम तो यारम होगा ना, तुम तो नहीं, क्योंकि सिर्फ यारम उसका बेटा है। यही कहा था ना तुमने कल। और मिल ही नहीं रही, क्या पता वो पहले ही मर गई हो। कोई दरिंदे इस अनजान शहर में उसे नोच कर सूट कर खा गए हों, या फिर वो किसी खाई में गिर गई हो। और वैसे भी तुम भी तो यही चाहते हो ना कि वो मर जाए, तो इससे अच्छा है कि उसे मर जाना चाहिए। उसकी बात पर वहाँ खड़े हर एक शख्स की रूह तक लर्ज़ गई थी, जबकि बरान अपना आपा खोते हुए उसके पास आया था और उसे पैर दर पे मुक्के मारता चला गया था। यिल्दिरम, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम सब उसे ढूंढ तो रहे हैं, मिल जाएगी वो। प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। अलियान ने उसे बरान से छुड़ाते गुस्सा होते हुए कहा। बरान को सांस चढ़ चुका था। वो वापस जाने को पलटा जब यिल्दिरम की बात पर उसके कदम जंजीर हुए थे। जानते हो बरान, मैं दुआ करता हूँ कि हयात मर जाए, क्योंकि अगर वो बच भी गई तो उसे यारम की जुदाई मार डालेगी। यिल्दिरम ये कहते वहाँ से जा चुका था, जबकि अपनी बात से वो बरान के दिल को बुरी तरह कुचल कर लहूलुहान कर चुका था। इस बात को 3 माह गुजर चुके थे। उनमें से कोई भी अब तक हयात को ढूंढ नहीं पाया था। बरान बज़ाहिर आम अंदाज में सबके साथ रहता था, दोस्तों से मिलना जुलना भी जारी था, और लोगों को दिखाने के लिए लड़कियों से मेल मुलाकात भी, ताकि लोग ये न समझें कि बीवी का रोग दिल से लगा कर बैठ गया। लड़कियां उसके कमरे में जाती ज़रूर थीं, मगर अंदर जाकर एक कोने में बैठी रहती थी, क्योंकि बरान किसी को अपने पास तक नहीं आने देता था। उसकी ज़िंदगी पूरी बदल कर रह गई थी। सब उसे ढूंढने में जब नाकाम ठहरे थे तो बरान ने बगैर किसी के इल्म में लाए उसे ढूंढना शुरू किया था, और वो भी नाकाम ठहरा था। और यही बात उसके असाब झंझोड़ने का बाइस बन रही थी। उसे ज़मीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। उसने महंगे से महंगा इन्वेस्टिगेटर हायर किया, मगर कोई इसकी छोटी सी छोटी खबर भी ना ला पाया था, जो वो वक्त गुजरने के साथ साथ उसे तैश में इजाफा बाइस बन रही थी। आज सुबह सब वो फिर इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। उन दोनों ने इन दिनों में ये हुआ था कि यिल्दिरम की शादी हो गई थी, और लड़की ना सिर्फ प्यारी और नहायत अच्छी अखलाक की मालिक थी, सबके लिए शौक की बात थी कि दिल फेंक यिल्दिरम इतनी आसानी से कैसे बदल गया था। और सुनाओ भाई, कैसी जा रही है तुम्हारी शादी? ज़िशान ने संजीदगी से पूछा। हाई फाई ब्रो, अब मेरे पास भी कोई है जो रात को मेरा इंतज़ार करती है, अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाती है, और सच पूछो ऐसी अच्छी बीवी किसी नेमत से कम नहीं होती, है ना बरान? यिल्दिरम ने शुरू में सबको जवाब देते आखिर में बरान पर गहरा तंज किया, जो उसने बमुश्किल मुट्ठियाँ भींचकर बर्दाश्त किया था, वरना उसकी बात पर उसे हयात की याद शिद्दत से आई थी, जो अपने हाथों से उसके लिए खाना भी बनाती थी, यहाँ तक कि रात देर तक उसका इंतज़ार करती थी। उसे याद करते उसकी आँख हल्की सी नम हुई थी। हयात का कुछ पता चला? शहरयार ने पूछा था, तो सब हयात के जिक्र पर संजीदा हुए थे। सब ने नफ़ी में सिर हिलाया था, क्योंकि कोई उस तक ना पहुँच पाया था। बज़ाहिर तो बरान खुद को लापरवाह जाहिर कर रहा था, मगर दर हकीकत उसके कान वहीं टिके थे। यिल्दिरम अपना फ़ोन वहीं छोड़ उनसे एक्सक्यूज़ करता उठा था और वॉशरूम चला गया। जैसे ही वहाँ से गया, उसके फ़ोन पर कॉल आने लगी, जहाँ वाईफाई कॉलिंग लिखा था।
सब ने एक दूसरे को मायने ख़ेज़ नज़रों से देखा। अरे वो देखो यार, वो तो बाहर गुलाब के फूल ख़रीद रहा है। आलिया ने सबकी तवज्जो बाहर की जानिब करवाई। यलदरम खुशी खुशी गुलाब के फूल ख़रीद रहा था। जल्दी कॉल पिक करो, भाभी को बताते हैं। शहरियार ने फ़ौरन कॉल पिक करते स्पीकर पर डाली थी। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहते, वो आगे से पहले ही बोल पड़ी। यलदरम, कहाँ हो तुम? क्या हयात के पास नहीं जाना? तुम जानते हो ना हमें देर हो रही है, वहाँ से जल्दी निकलो, फिर हम हयात से मिलने के लिए चलेंगे। मैं तैयार हूँ, बस तुम घर आ जाओ। और तुमने फूल ले लिए ना, उसके लिए याद से लेते आना। ये कहते ही वो कॉल कट कर चुकी थी, जबकि अब वहाँ मौत का सा सन्नाटा छा गया था। सबके ही जहन में ये सवाल था कि यलदरम जानता था हयात कहाँ है, मगर उसने किसी को क्यों नहीं बताया, क्यों छुपाया सबसे। अच्छा गाइस, अब मैं चलता हूँ, अपनी बीवी को फूल भी तो देने हैं। उसने अंदर आते हुए अपनी चीज़ें उठाई, मगर उन सब के तासुरात ना देख सका था। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठा, उसके जाते ही सब एक गाड़ी में उसके पीछे निकले थे। गाड़ी बारान ड्राइव कर रहा था, जिसकी स्पीड व लम्हा ब लम्हा बढ़ाता जा रहा था। सब खामोशी से उसका चेहरा देख रहे थे, जो ख़तरनाक हद तक गुस्से से लाल हो चुका था। किसी में कुछ भी कहने की हिम्मत बाकी न थी। वो यलदरम की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। पहले यलदरम ने अपनी बीवी को घर से पिक किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ड्राइव करने लगा। बारान की गाड़ी भी ठीक बिल्कुल उसके पीछे थी। जैसे ही यलदरम की गाड़ी अपनी मंजिल को पहुंची तो बारान के साथ साथ बाकी सब बैठे भी हैरत से दंग हुए थे। मुंह में कहने के लिए कोई अल्फाज ना बचा था। जो वो देख रहे थे वो देखना नहीं चाहते थे। उन्हें लगा ये सब झूठ है, मगर यलदरम की यहाँ मौजूदगी किसी अनहोनी का पेश ख़ाइमा लग रही थी। जैसे ही यलदरम कब्रिस्तान के अंदर गया, बारान भी कांपते कदमों से उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही यलदरम ने एक कब्र के सामने पहुंचकर उसकी कब्र पर गुलाब के फूल रखे और कब्र पर कुंदा नाम पढ़कर, बारान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। अपने जिस्म से जान निकलना किसे कहते हैं, बारान को ये आज मालूम हुआ था कि हस्ती सही मायनों में हिल कर रह गई थी। हयात बिनते सयाल नाम की कब्र देखकर आलियान के दिल में दर्द उठा था और उसने बेयकीनी से बारान को देखा, जो खुद फटी आंखों से कब्र को देख रहा था। यलदरम, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्यों बैठे हो और इस कब्र पर हयात का नाम क्यों लिखा है? ज़ीशान चीख कर बोला। ज़ीशान की आवाज़ सुनकर यलदरम उठा और पीछे पलटा हैरत से, तो उसकी बीवी भी देखने लगी थी सबको। तो आखिर तुम सबको पता चल ही गया। वैसे मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुम लोगों को पता चले, मगर खैर अब तुम लोगों ने देख ही लिया है तो छुपाने का और कोई फ़ायदा नहीं। यलदरम ने साफ सपाट अंदाज में कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? और साफ साफ बताओ, तुम कब से जानते हो कि हयात मर चुकी है और हमें क्यों नहीं बताया? उसके कॉलर को मुट्ठियों में दबोचते शहरियार ने बिफरते हुए कहा। ऐन मुमकिन था कि वो उसे मुक्का ज़रूर झड़ देता। जानना चाहते हो मैंने तुम में से किसी को भी क्यों नहीं बताया? तो सुनो, मैं उसी दिन जान गया था जिस दिन तुमने हयात को घर से बाहर निकाला था। मेरी आंखों के सामने उसे मैंने अपनी ज़िंदगी हारते देखा था। अपनी इन आंखों से उसे मैंने खून में रंगते और अपने बच्चे को सदाएं लगाते देखा था। उस दिन मेरे हाथ उसकी दम तोड़ती सांसों और लम्हा बलम्हा तेज़ी से बहते खून से रंगे हुए थे। और उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं उसकी मौजूदगी का इल्म तुम में से किसी एक को भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम सब उसकी मौत के ज़िम्मेदार हो। क्योंकि तुम में से किसी एक ने भी उसका यकीन नहीं किया, ना उसके पीछे आया। अगर तुम लोग उसको रोक लेते तो हालात ऐसे ना होते। यलदरम ने भी गुस्से से सुर्ख होते शहरियार को पीछे धक्का दिया था, जो आलियान पर जा गिरा था। मगर बारान तो उसका शोहर था, कम अज़ कम हयात की आखिरी रसूमात का हक अदा तो करने देते उसे। आलियान ने बारान की सुर्ख बहती आँखों और शिकस्ता कदमों से ज़मीन पर बैठते देखा। यलदरम से कहा, हा हा हा, आखिरी रसूमात? व्हाट अ जोक! ये अदा करेगा उसका हक? इसे पता भी है आखिरी रसूमात होती क्या हैं? क्या ये हकदार था उसका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम एक कातिल हो। कैसे कह सकते हो कि वो मकतूल का हक अदा करे? इतना ही आसान है ये सब। असल में तो यही मुजरिम है उसकी मौत का। कैसे वो इससे अपने बच्चे से मिलने की भीख मांगती रही और इसने कैसे बेदर्दी से उसे घसीटते हुए चौखट से बाहर निकाल दिया था, ये कहते हुए कि इसके घर में और इसकी ज़िंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं, वो मर चुकी है इसके लिए। यही कहा था ना तुमने बारान? और अब अगर वो मर ही गई है तो फिर ये दुख का दिखावा क्यों? कम से कम उसे सुकून से मरने तो दो। तुम जानते हो, उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए सच्चा प्यार देखा था, वफ़ा देखी थी, मगर तुम तो इस लायक ही नहीं थे, इसलिए खुदा ने उसे तुमसे छीन लिया। और यकीन मानो, सबसे ज़्यादा खुशी इस वक्त मैं हूँ। मेरे दिल की हालत इस वक्त तुम्हें देखकर कितनी अच्छी हो रही है, पूछो मत, क्योंकि तुम यही डिज़र्व करते हो। और तुम दोनों, उसने आलियान और शहरियार की तरफ इशारा करते कहा, बड़ी मोहब्बत का दम भरते थे मेरी बहन से। अब पता चला कि वो तुम दोनों की मुकद्दर में क्यों नहीं लिखी गई। यलदरम ने सुर्ख आंखों से ज़बरदस्ती आंसू पोंछते कहा,
کیونکہ تم لوگ اس پر یقین نہ کر پائے۔ تم لوگوں کو بھی کیا کہنا ہے، جب شوہر ہو کر اس پر اعتبار نہیں کر پایا، تم لوگ تو پھر پر آئے تھے۔ اس کی بات پر دونوں نے آنکھیں شرمندگی سے جھک گئی تھیں۔ سچی محبت وہ نہیں جو بیچ منجھار میں چھوڑ دے، سچی محبت تو وہ ہے جو مرتے دم تک ساتھ نبھائے۔ جیسے حیات نے تم سے کی باران، اور بدلے میں تم نے اسے کیا دیا؟ باران بے اعتباری؟ تم ہو ہی اس قابل، تنہائی تمہارا مقدر بنے اور تمہیں کوئی چاہنے والا نہ ہو۔ اب بیٹھ کر غم مناؤ۔ جو اصل میں تمہارے ساتھ تھی، تم سے محبت کرتی تھی، اس کو تو مار دیا تم نے، اب بھگتو۔ وہ طنزیہ انداز میں باران کو جتاتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ یلدرم کی سچی اور تلخ باتیں باران کا دل چیر کر لہو لہان کر گئی تھیں۔ کان کچھ بھی سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے تھے۔ وہ بس بکھرے حلیے میں اپنی دنیا جہاں کی دولت، اپنی محبت کھو دینے کے در پر ماتم کر رہا تھا، اور بس یک ٹک حیات کی قبر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ابھی بھی وہاں موجود ہے اور کہہ رہی ہے، دیکھو مجھے پا کر کھو دیا تم نے اے سوداگر، کتنے کھاٹے کا سودا کیا تم نے۔ تڑ تڑ برستی تیز برسات شروع ہو چکی تھی، مگر وہ دنیا جہاں بلائے قبر کو پیار سے چھوتا منہ میں اس سے واپس آنے کی التجا کر رہا تھا، جو اس سے کیا بلکہ زندگی سے ہی روٹھ گئی تھی۔ باران اٹھو، چلو یہاں سے، تم بھیگ رہے ہو۔ شہریار نے اس کا کندھا ہلایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ باران تم سن رہے ہو؟ عالیہ نے اس کو گرکا مگر وہ کندھا چھٹک گیا۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے، مجھے تنہا رہنے دو حیات کے پاس۔ تم دیکھ نہیں رہے وہ سو رہی ہے، اس طرح بولا کہ تو اس کی نیند خراب ہوگی۔ وہ ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ باران ذیشان کی ذہنی کیفیت دیکھ حیرت سے دنگ لہجے میں بولا، میں نے کہا نا دفع ہو جاؤ سب۔ وہ ایک دم دھاڑا تو ناچار ان کو اپنے قدم پیچھے ہٹانے پڑے۔ حیات اٹھ جاؤ، دیکھو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اٹھ بھی جاؤ، تمہیں پتہ ہے نا مجھے ایسے مذاق نہیں پسند۔ دیکھو بس ایک بار آ جاؤ، بس ایک بار، پھر کبھی تم پر غصہ نہیں کروں گا، آئی سویئر۔ اور دیکھو یارم بھی تمہیں یاد کر کے روتا ہے، میرے لیے نہ صحیح اس کے لیے ہی آ جاؤ۔ روتے ہوئے اس مضبوط مرد کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ کیا کرو گے میرے واپس آنے پر؟ سامنے حیات کو بالکل سفید لباس میں دیکھ وہ چونکا۔ نہایت سفید اجلا لباس تھا، مگر ماتھے اور ہتھیلیوں سے خون ٹپک رہا تھا، بالکل اس دن کی طرح جب باران نے اسے دھکا دے کر نکالا تھا۔ حیات تم آ گئی میری جان، پلیز اب مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ یہ سب کہتے ہیں کہ تم مر گئی ہو، مگر میں جانتا ہوں تم زندہ ہو، ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا ہے نا؟ اس نے معصوم بچے کی طرح پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی، تب وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے لینے لگی تو باران کی جان لگوا آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پلیز مت جاؤ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بے چین ہوا۔ جھوٹ، انتظار تو میں نے کیا تھا تمہارے آنے کا، میں وہیں تمہارے در کی چوکھٹ پر بیٹھی رہی، تمہیں بلاتی رہی، مگر تم نہیں آئے۔ ہاں لیکن موت آ گئی، اس نے عجیب لہجے میں کہا تو باران نے اسے گرکا۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ خبردار جو ایسی باتیں کی، اب میں کسی کو کبھی تمہیں دکھ پہنچانے نہیں دوں گا، میں تمہیں خود میں چھپا کے رکھ لوں گا، پھر کوئی تمہیں مار نہیں پائے گا۔ باران نے جنونی انداز میں کہا تو وہ کہکا لگا اٹھی، مگر پھر بولی تو لہجہ دکھ درد سے لبریز تھا، مجھے بھلا کون مارے گا؟ مجھے تو خود اپنے ہاتھوں مار چکے ہو اب تم، مجھ میں کچھ بچا ہی نہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، تم زندہ ہو، تم میری حیات ہو، مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ اس کی بات پر پاگل ہو اٹھا تھا۔ عجیب ستم ہے تمہارے اے سوداگر، سانسیں چھین کر کہتے ہو جینا ہوگا، مجھے یہ کیسی خود غرضی ہے باران؟ وہ نم آنکھوں سے بولے تو وہ درد سے چلا اٹھا، نہیں 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 ہوں میں سوداگر، نہیں ہوں، سنا تم نے؟ نہیں ہوں میں سوداگر، دلدار ہوں میں تمہارا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، حیات کا وجود ہوا میں تحلیل ہوتا غائب ہو چکا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح اسے پکارتا رہ گیا تھا، حیات حیات حیات، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر جاؤں گا۔ اس کی قبر پر سر رکھتے دکھتے جسم سے بولا۔ بارش اسے بھگوتی چلی گئی تھی، مگر اس کے لبوں پر ایک ہی سزا تھی، سوداگر نہیں، میں دلدار ہوں تمہارا۔ بیپ بیپ بیپ۔ اس کمرے میں موجود مریض کی ہارٹ بیٹ تیز ہونا شروع ہوئی تو ڈاکٹرز میں افراتفری مچ گئی تھی۔ فوراً سر کو کال کرو، مریضہ کو ہوش آ رہا ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر نرس بھاگ کر کسی کو کال کرنے بھاگی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون ہو تم لوگ؟ اس لڑکی نے سر تھامتے ہوئے کہا۔ سر میں ٹیسوں کی شدید لہر اٹھ رہی تھی۔ مجھے میرے بچے کے پاس جانا ہے۔ کہاں ہے میرا بچہ؟ سیزن 1 ختم شد، سیزن 2 اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیزن 2 کا پارٹ 1 کل رات اپلوڈ ہو تو جلدی سے اس چینل پر 3000 سبسکرائبرز پورے کر دیں، اور اس لاسٹ پارٹ پر اچھا سا رسپانس دیں اور 50 کمنٹس کا ٹارگٹ پورا کر دیں جلدی سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ کرنا تو بھولنا بھی مت۔